اس کے لمبے بالوں سے پکڑ کر وہ گھسیٹ کر تہ خانے کی جانب لے جا رہے تھے اور وہ روتی چیختی اپنے جڑوں سے اکھڑتے بالوں کو پکڑتی چھڑوانے کی کوشش میں نڈھال گھسیٹتی جا رہی تھی۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس۔ تہ خانے میں داخل ہو کر اسے فرش پر دھکا دیتے چھوڑ کر وہ تمسخر سے ہنستے ہوئے بولے۔ اسے اندھیرے میں فرش پر پھینک کر وہ واپس دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ مما، حور سسکتی اپنے گھٹنوں، بالوں، کوہنیوں کو مسلنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کون سی جگہ پر ہے۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ وہ جھوٹ سے اسے وہاں سے لے کر یہاں پھینک کر چلے گئے تھے۔ ہی سمی، دیکھو کون آئی ہے۔ اندھیرے میں کونے سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ حور خوف سے آواز کی سمت مڑی۔ کون ہے؟ اسے لگا کوئی چیز کھسکتی اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ کانپتی پیچھے ہوئی۔ کون ہے؟ اس کے چاروں طرف گھسٹ کر بڑھنے کی آواز آنے لگی اور ساتھ ہی بھی۔ نیکسٹ سین۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میری قسم توڑ کر عارف۔ مسکان نے دکھ سے عارف کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو کیا اچھا ہی کیا ہے، اس نے نظریں چراتے کہا۔ کیا اچھا کیا؟ اس حیوان کے ساتھ مل کر خود بھی حیوان بن رہے ہو۔ وہ چیخ اٹھی تو عارف نے گھور کر غصے سے اسے دیکھا۔ تم اتنی احسان فراموش کب سے بن گئی ہو مسی؟ دکھ سے عارف نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ جب سے اس حیوان نے میرے بھائی کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، زبردستی۔ اس سے تو اچھا تھا ہمیں بچاتا ہی نہ، قاتل ہونے سے تو بچ جاتے۔ وہ روتی ہوئی چلائی۔ ہوش میں آ کر بات کرو، اس نے مجھے قاتل نہیں بنایا، میں خود اس کے پاس گیا تھا بار بار۔ اب کی بار وہ بھی غصے سے بولا۔ اور اگر وہ ہمیں نہ بچاتا تو یہ جو عزت سے ایک چھت تلے بیٹھے ہیں، اگر وہاں ہوتے تو ایسے 1000 بار ہم اپنے ہاتھ خون سے رنگنے چاہتے۔ وہ کہتے جانے لگا۔ اچھا تو یہاں بھی کون سا ہاتھ صاف کیے بیٹھے ہو؟ میں تو ہوں ہی ستیلی۔ بائی سچ کہتی تھی کہ تمہارا پیار صرف ایک دکھاوا ہے، اور وہ آج ثابت ہو گیا۔ اس کے لفظوں نے عارف کو منہ کے بل زمین پر گرایا اور اس نے صدمے کی کیفیت میں مڑ کر اسے دیکھا۔ میرا پیار دکھاوا ہے تمہارے لیے، ہاں؟ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر دھاڑا کہ مسکان سہم گئی اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر۔ ہاں ہے تمہارا پیار دکھاوا۔ تم نے مجھ سے کبھی پیار کیا ہی نہیں، صرف کوٹھے پر سب کے دکھاوے کے لیے میرا خیال رکھتے تھے۔ اگر سچ میں مجھ سے پیار ہوتا تو میری قسم نہ توڑتے۔ وہ اس کی سخت پکڑ میں روتی ہوئی چلائی تو کئی لمحوں تک عارف کچھ کہہ نہ سکا، صرف اس کی بھیگی صورت تکنے کے علاوہ۔ ہاں ہوں میں ستیلا، تھا میرا ہی پیار میری ہی بہن کے لیے دکھاوا۔ سن لیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر وہ گرایا تو اب کی بار صدمے میں آنے کی باری مسکان کی تھی۔ عارف غصے اور تعصب بھری نظر ڈال کر روم سے چلا گیا۔ یہ سب اس بیس نے کیا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ اس نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا۔ وہ چیختی اٹھی باہر آئی۔ سامنے ہی کھڑے اس دیوار نما وجود کو دیکھتے اوپر کا سانس اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے۔ سعید اس کی ساری باتیں سنتے عارف کو روتے ہوئے باہر نکلتے دیکھ کر سامنے کھڑا غصے سے اس چونٹی نما لڑکی کو دیکھنے لگا جو ابھی اسے مارنے کے لیے باہر نکلی تھی۔ مسکان کچھ خوف سے جو قدم آگے لے آئی تھی پیچھے اٹھانے لگی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بیسٹ، اپنے آنسو صاف کرتی وہ روتی ہوئی بولی۔ سعید نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا اچھا نہیں کیا میں نے؟ وہ غصے سے ایک دم اس کی طرف آنے لگا۔ میں اپنی سیفٹی خود کر سکتی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ وہ بھرائی آواز میں اسے سامنے دیکھ کر بولی اور سانس روک کر اس پہاڑ جیسے وجود سے خوف زدہ ہو کر آہستہ سے سائڈ سے ہوتی گزر گئی۔ سعید صرف اس ضدی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جس میں اس کے ایک تھپڑ سہنے کی ہمت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سعید نے خاموشی سے جاتی اس لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ خبردار مسی جو ایک قدم بھی باہر نکالا تو۔ عارف ایک دم روم سے نکل کر روئی ہوئی سرخ آنکھوں سے دھاڑا کہ مسکان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ تو کیا؟ ہاں ماریں گے مجھے؟ مار دیں، میں جا رہی ہوں۔ اس نے غم و غصے میں چیختے دروازہ کھولا تو سامنے ہی دروازے پر کھڑے بلیک کنگ کے آدمیوں کو دیکھتے کانپ کر پیچھے ہوئی۔ بیسٹ
کنگ نے کہا ہے دونوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ دونوں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ صحیح سلامت محل میں رہیں گے۔ کریم اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوتے مسکان پر نظر ڈالتے بولا۔ سعید نے ایک تمسخر بھری نظر سفید پڑتی رنگت والی مسکان کو دیکھا اور پھر عارف کو۔ ایک بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ عارف سے کہتے اپنے روم میں چلا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں روم سے باہر نکل کر دروازے کی جانب بڑھا تو خوف سے سب سائڈ پر ہو گئے اور وہ ایک نظر عارف پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ مسکان کی جان کانپ کر رہ گئی، اس نے خوف سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ چلو دونوں، مسکان کو دروازے سے دور جاتے دیکھ کر کریم بولا۔ ایک منٹ، اس نے مسکان کو پاس بلاتے کریم سے کہا۔ اب کیا کہتی ہو، جانا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھر کر عارف نے مسکان سے پوچھا تو مسکان نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شاباش میری جان، اس کے سر پر لب رکھے اور وہاں موجود آدمی کریم سمیت ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ چلو بہت کر لیا بہن بھائی کا ناٹک، اب یہ وہاں چل کر کرنا۔ غصے اور کوفت سے کریم دھاڑا تو عارف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چل رہے ہیں، عارف نے کہتے مسکان کو روم میں اندر بھیجا اور دوسرے ہاتھ سے اچانک گن نکال کر ان پر فائر کرنا شروع کر دیا۔ ٹھا ٹھا کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ تمہاری تو، اپنے تینوں آدمیوں کو زمین پر تڑپتا دیکھ کر کریم دھاڑا اور اس کی جانب لپکا اور عارف جو اس پر بھی فائر کرنے والا تھا، پر اس سے پہلے ہی وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور عارف کے ہاتھ سے پستول دور جا گری۔ کریم نے ایک کے بعد دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں مارنا شروع کر دیا، جس پر درد سے عارف کی دھاڑ گونجی۔ عارف! اور اس کی آواز پر مسکان گھبرا کر باہر نکلی، پر اپنے بھائی سے الجھتے کریم کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھی۔ چھوڑو میرے بھائی کو کمینے انسان! وہ چلاتی کریم کی پیٹھ پر مکے مارنے لگی۔ کریم نے مڑ کر اسے دیکھا اور ایک دھکا دے کر پیچھے پھینکا کہ مسکان منہ کے بل نیچے گری۔ مسکان! درد سے اٹھنے کی کوشش کرتے عارف نے اپنی بہن کو نیچے گرتے دیکھا، درد سے پکارا، اور مسکان کریم کو پستول نکالتے دیکھ کر سفید پڑ گئی۔ نہیں، وہ چلائی، پر جب اپنے بھائی کے نیچے عارف کی پستول آئی تو اس نے اٹھا کر دیکھا اسے اور پھر کریم کی پیٹھ کو، پھر اس کی آنسو سے بھری نظریں نیچے پڑے بھائی پر گئیں۔ اگلے ہی پل ٹھا کی آواز کے ساتھ مسکان کا وجود ساکت ہو گیا اور عارف نے صدمے سے اپنی بہن کے ہاتھوں میں پسٹل کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے کریم کو دیکھا، جس کے ماتھے پر بنے سوراخ سے خون نکل کر منہ پر آ رہا تھا۔ مسی! وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور اپنی ساکت بیٹھی بہن کی جانب آیا۔ پیچھے دھڑام سے کریم منہ کے بل گرا اور عارف نے صدمے سے بیٹھی اپنی بہن کو خود میں بھینچ لیا۔ مسکان میری جان! اس کے پھسلتے آنسوؤں کو دیکھتے وہ پلٹ کر اس کا چہرہ صاف کرتے ماتھے پر لب رکھے کہ مسکان کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ میں نے ٹھیک کیا نا عارف؟ وہ خالی نظروں سے عارف کو دیکھتی بولی۔ ہاں میری جان، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، اب بس چھوڑو اسے اور بھول جاؤ سب کچھ، وہ محبت سے کہتا اس کے ہاتھوں سے پستول چھیننے لگا، پر مسکان نے پکڑ سخت کر لی۔ تو پھر کیوں چھوڑ دوں؟ اگر تم چلا سکتے ہو تو پھر میں بھی چلا سکتی ہوں، سمجھے؟ اچانک وہ چیختی اٹھی اور دھاڑ کی آواز کے ساتھ روم کا دروازہ بند کرتے اس سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دروازے پر کھڑے سعید نے یہ سارا منظر دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر ان لاشوں کے پاس آیا۔ اٹھو اور انہیں اٹھا کر گاڑی میں ڈالو باہر۔ سعید کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس پر کیا بیتی ہے۔ اس کی نظر میں یہ عام تھا کہ اگر کسی بھی بہن یا بھائی پر برا سایہ آئے گا تو کوئی بہن بھائی خاموش ہو کر اس برے سائے کو اسے نگلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتا، یا اپنی جان دیتا یا جان لیتا۔ سو عارف کا یوں رونا اور مسکان کا سکتے میں جانا دونوں ہی فضول تھا، وقت کا برباد کرنا۔ عارف نے اٹھتے اس بے جان انسان کو دیکھا اور اپنے آنسو صاف کرتے کریم کو گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ اپنی بہن کو بولو اگر خون خرابہ کیا ہے تو گھر صاف کر لے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے عارف سے کہا اور عارف نے سر ہلایا تو وہ اس کے اداس چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہو،
दोनों में कोई एक दूसरे को मुसीबत में नहीं देख सकता, तभी ये अमल फितरी था। उसका कंधा थपथपाते वो करीम की गाड़ी को लेकर ब्लैक किंग के महल की तरफ रवाना हो गया, उसके भेजे गए आदमियों की लाश लेकर। और ब्लैक किंग करीम की लाश सईद के कंधे पर देखकर शौक की कैफियत में उठ खड़ा हुआ। मैं इनकार कर चुका हूं, वो नहीं मिलेंगे। मत भूलो वो बीस्ट के साए तले हैं तो कैसे होंगे? सर्द लहजे में कहते ब्लैक किंग को शुश्तर छोड़कर उसके 4 आदमी मारकर वो चला गया और ब्लैक किंग गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठ गया। उसने जैसे लपसी लिए, क्योंकि उसका बीस्ट जिद करना सीख गया था, तभी उसे अपना मुंह बंद करना पड़ा। उसके इतने खास आदमी की लाश उसका अपना बीस्ट कंधे पर उठाकर लाया था, पर वो कुछ भी कर न सका। धाड़ते उसने टेबल पर रखी शराब की बोतल नीचे फेंकी, जो 1000 टुकड़ों में तकसीम हो गई। हुरुल ऐन ने अपनी नजरें फेरी, पर अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया। वो अंधेरा जो उसकी आंखों में समाया हुआ था। वो मुंह पर हाथ रखे सिसक उठी और खुद में सिमट गई। उसे लगा उसकी मौत करीब आ चुकी है, और हुरुल ऐन ने कलमा पढ़ते हुए खुद को जो भी था उनके हवाले कर दिया और अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। देखो देखो सिमी, शहजादी आई है। हुरुल ऐन को घेरे में लेते वो औरतें उसके बालों, चेहरे, बाजुओं पर अपने लंबे नाखून फेरती कोने में दुबकी सिमी को कहने लगी, जो छत से आती सूरज की रोशनी में हुरुल ऐन को देखती दीवार से सर टिकाए बैठी थी। ही सिमी, अंधी शहजादी है। उस औरत की बात पर सब हंसने लगे और सिमी ने चौंक कर उस छोटी सी 16 साल की लड़की की बड़ी बड़ी भीगी आंखों में देखा तो तल्खी से हंस पड़ी। खूबसूरत है ना? वो खिसकती उनके पास आई और बगौर हुरुल ऐन के एक एक नक्श को देखने लगी। बहुत है, ये तो गई। ही। दूसरी औरत तालियां बजाती हंसती आखिर में रो पड़ी। वहां 20-30 के लगभग औरतें मौजूद थीं, जो उस दहशत गर्दों की तंजीम के जुल्म बर्दाश्त करते करते अब अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुकी थीं, और काफी उनमें मर भी गई थीं जिन्हें कहीं दूर फेंका जाता था। वहां सब किडनैप या कोठे की लड़कियां थीं, पर सिमी उन बदनसीब लड़कियों में से थी जो अपने ही बाप के हाथों उस तंजीम में बेची गई थी चंद पैसों के एवज, और अपनी बे इंतहा खूबसूरती की वजह से ब्लैक किंग की बर्बरियत का निशाना बनी, और फिर अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी कि अब जख्म होकर उस तहखाने में पड़ी थी कि जिसे जो आता मार पीट कर चला जाता, अपना गुस्सा उन पर निकाल कर। इसे मार दें? हाँ, इसे मार देते हैं। एक औरत उसके हुस्न को देखकर खौफजदा होती करीब आई। हुरुल ऐन से सकती उनकी बातें सुनती थर थर कांप रही थी कि अचानक उसके पीछे धक्का देते उसके ऊपर चढ़कर वो औरत उसका गला घोटने लगी। मामा, पापा। वो सांसें घुटने पर हाथ पांव मारती चीखने लगी कि सिमी ने गुस्से से उस औरत को हुरुल ऐन से पीछे धक्का दिया। दूर हटो, ये मेरी शहजादी है, मेरे शहजादे की है। सिमी चीखती उस औरत को मारने लगी और हुरुल ऐन रोती नीचे पड़ी खांसने लगी। मम्मा। वो उठ बैठी तो सिमी ने फिर से बगौर उसे देखा। मुझे जाना है मामा, पापा के पास, मुझे जाने दो। वो हाथ जोड़ती बोली तो सिमी ने उसके खूबसूरत हाथों को देखा और फिर अपना सर खुजाने लगी। हाँ, सईद आएगा तो वो हमें ले जाएगा। वो कमाने गया है, वो जल्दी वापस आएगा। वो मेरा शहजादा है, तुम उसकी शहजादी बनोगी ना? वो अपने गंदे नाखूनों को देखती, फिर हाथ की पुश्त से उसके आंसू साफ करती बोल रही थी। वो हुरुल ऐन खौफ से हिचकियां लेती उन पागलों के बीच खुद को पाकर कांपने लगी थी। दूसरी औरतें मुंह बनाकर वहां से दूर हुईं। बनोगी ना, बोलो, शहजादी बनोगी ना? वो उसके बाल दुरुस्त करते बोल रही थी। हूर ने कोई जवाब ना दिया तो सिमी मायूस हो गई। सईद बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए हरी चूड़ियां लेने गया है। अगर तुम उसकी शहजादी बनोगी तो वो तुम्हें भी देगा। मायूसी से सर खुजाते हुए वो लालच देने लगी तो हूर खुद में सिमट गई। मार दें सिमी, बहुत खूबसूरत है। वो औरत वापस खिसक कर पास आई और सिमी का कंधा हिलाकर कहने लगी तो सिमी ने गुस्से से उसे देखा। उसकी सुनहरी वीरान आंखों में गुस्सा उमड़ आया। नहीं,
میرے شہزادے کی شہزادی ہے، کوئی نہیں مارے گا۔ سعید آ رہا ہے، ہم جائیں گے تو میں اماں اس کی شادی سعید سے کرائیں گے، تمہیں نہیں بلاؤں گی میں۔ وہ اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتی بولی تو وہ منہ بسور گئی۔ مجھے ساتھ لے چلنا، میں شادی کروں گی اور اچھا اچھا کھانا بھی کھاؤں گی۔ وہ سمی کے ہاتھ پکڑے خوشی سے بولی تو سمی اپنے ہاتھ چھڑواتی حور کے ہاتھ زبردستی پکڑے بولی، میں صرف اپنے شہزادے کی شادی اس سے کرواؤں گی بس، چلو وہاں بیٹھیں تمہیں پانی پلاؤں۔ وہ حور کو کھینچتی لے گئی اور وہ پانی کا سنگتی خود بخود اس کے پیچھے گھسٹتی چلی گئی، اور جیسے ہی حور نے پانی منہ سے لگایا تو ایک بدبو اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ ابکائے لیتی سارا پانی منہ سے نکال گئی۔ یہ تو بہت گندا ہے، قمیص سے منہ صاف کرتی وہ بھاری آواز میں پیاس سے تڑپتی بولی، ہیں گندا ہے؟ ہی گندا تو نہیں، میں تو پی رہی ہوں۔ سمی ہنستی ہوئی پانی منہ سے لگاتی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگی۔ اس نے کہتے اس کے منہ سے گلاس لگایا تو حور روتی ہوئی ناک بند کر کے پینے لگی۔ لو پیو۔ وہاں جو بھی آتی تھی سب مل کر اسے بہت پیٹتی تھی کہ کنگ کے پاس جانے سے پہلے ہی مر جائے، پر حور العین کو دیکھتے سمی کو وہ بہت پسند آ گئی اپنے بھائی کے لیے، جو اس کی چوڑیاں لینے گیا تھا کہ اس کے لوٹنے سے پہلے ہی اس کے باپ نے، جو کہ احساس کمتری سے نفسیاتی ہو گیا تھا، لوگوں کی تمسخر بری نظریں اسے اور اس کی بیوی کو اولاد کو دیکھ کر جو اس پر پڑتی تھیں، اس نے اپنی اولاد سے نفرت شروع کر دی، اور ایک دن ایسی قیامت ٹوٹی کہ اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کو زبردستی سٹور روم میں بند کرتے اور اسے بے ہوش کر کے یہاں بھیج دیا۔ اب اس کے لیے ہر رات قیامت اور ہر دن ظلم اور تشدد کی انتہا سے گزرتا تھا۔ اس نے کافی انتظار کیا اپنے شہزادے کا کہ اب آئے گا، اب اسے یہاں سے لے جائے گا، پر وہ نہیں آیا، اور انتظار ہی رہ گیا۔ البتہ یہ ضرور اللہ نے اس پر کرم ہی کر دیا تھا کہ اسے اس سوچ سے چھٹکارا دے دیا، کہیں اس کا بھائی اسے بھول تو نہیں گیا، دماغی توازن چھین لیا جو اس کے حق میں بہتر تھا، اور اب وہ خوشی سے اس کے انتظار میں تھی کہ اس کا شہزادہ ضرور آئے گا اور اسے اماں کے پاس لے جائے گا۔ اور اب تو اس نے اپنے شہزادے کے لیے اس کی شہزادی بھی ڈھونڈ لی تھی، اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ وقت کتنا گزر گیا تھا کہ اب اس کے سر میں سفیدی پھیلنے لگی اور انتظار طویل ہوتا جان لیوا بن گیا تھا۔ سمی نے اسے وہاں بیٹھی پاگلوں سے تو بچا لیا تھا جو اسے آگے کی درندگی سے بچانے کے لیے ہمیشہ کی طرح اسے بھی مارنا چاہتی تھی، پر سمی بیچ میں آ کر اسے اپنی شہزادی کہہ کر بچا گئی تھی۔ زمان کو انتظار تھا کہ جب وقت گزرے گا یا اسے موقع ملے گا تو وہ بیوٹی کو لے کر یہاں سے کہیں غائب ہو جائے گا، پر اب تو اسے کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کافی بار تہہ خانے کا رخ کیا تھا پر وہاں پہرا سخت دیکھ کر مایوس ہو کر لوٹ آیا، اور اب اس کے ساتھ گزرے ان چند لمحوں میں جیتا وہ اپنے مشن میں مصروف تھا۔ سمی حور العین کو تو ان عورتوں سے بچا گئی تھی پر وہاں آتے درندوں سے نہیں بچا پائی، اور انہیں جب معلوم ہوتا کہ یہ قہر زمان کی امانت ہے یہاں کوئی دیکھے بنا اس کی طرف، تو وہ غصے میں اس پر ہنٹر سے اپنی ساری بھڑاس نکال کر چلے جاتے، اور وہ معصوم پھول سسکتی سمی کی آغوش میں چھپ جاتی۔ اب تو اسے سب کچھ بھول گیا تھا، کچھ بھی یاد نہ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک قیدی ہے۔ ان دوسری پاگل عورتوں کی طرح وہ بھی ایک دن پاگل ہو جائے گی اور پھر یہی مر جائے گی، جیسے ہر دن کوئی نہ کوئی آتی تھی اور کوئی آنکھیں موند کر اس اذیت سے چھٹکارا حاصل کر کے چلی جاتی تھی۔ اسے صرف سمی عزیز تھی، جس طرح وقت کی ماری سمی کو اپنی شہزادی۔ دونوں ایک دوسرے کے درد زخموں پر مرہم کرتے جی رہے تھے، سمی اپنے شہزادے کی راہ میں اور حور العین بے مقصد۔ اسے معلوم تھا اب اس کا کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، کوئی اسے نہیں اپنائے گا، اچانک ہی کوئی حیوان اسے نوچ کر کھا جائے گا اور وہ اپنی آنکھیں بند کر کے چلی جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ سمی کو وہ بہت عزیز تھی کیونکہ وہ اس کی شہزادی تھی، اس کے شہزادے کی دلہن۔ وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، پانی پلاتی، بال بناتی، اور جب کوئی اس کے جسم کو زخم کر جاتا تو وہ اس پر اپنے آنسوؤں سے مرہم رکھتی، اور حور العین سسکتی اسی میں سما جاتی تو کبھی سمی زخم ہو کر پھر بھی اسے چھپائے رکھتی خود میں۔
किसी को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। कितने दिन, माह, साल गुजर गए हैं। बस एक ही रूटीन थी, जख्म खाना और सिसक कर सिमीम की गोद में छुप जाना। पर आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई थी उसकी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि वो उनके कहर ज़मान की अमानत थी जो दिन रात एक करके उन लड़कों की ट्रेनिंग दे रहा था, दहशतगर्दों की, सिर्फ अपनी ब्यूटी को पाने के लिए। और हुरुल ऐन कतरा कतरा मौत की तरफ रवां थी सिमी के साथ। और वो जो अनजाने में ही उस शहजादे का इंतजार करने लगी थी, कतरा दर कतरा बहकर इन आंखों से निकल रहा था, जो सिमी के शहजादे के जिक्र पर आंखें चमकती थीं। और वो उंगलियां अपनी हथेलियों पर फेरते महसूस करती थी कि क्या सच में आएगा उसका शहजादा। जाना जरूरी है दाद? नूरुल ऐन डोर नॉक करती, पैकिंग करते उसकी पुश्त को देखती अफसुर्दा लहजे में पूछने लगी। दाद ने आवाज पर मुस्कुराहट रोक कर एक गहरा सांस खारिज करते मुड़ा। कहीं इस अफसुर्दगी के पीछे मोहब्बत तो नहीं? शरारत आंखों में सजाए वो बोला, हमेशा बकवास ही करते रहना। मैं इसलिए अफसुर्दा हूं क्योंकि यहाँ तुम्हारे अलावा बात ही किससे करती हूँ। बुरहान तो देख कर मारने को दौड़ता है। भराई आवाज में वो नजरें अपने हाथों पर जमाई सीधा दाद के दिल में उतर रही थी। अब्बू और अम्मी से करना, बुरहान से अगर हुरुल ऐन को कोसने की बजाय बात करोगी तो वो जरूर तुमसे बातें करेंगे। वो चलता हुआ उसके सामने आया तो नूरुल ऐन ने मुंह बनाया। हाँ, उसे तो मैं हर हाल में ही बुरी लगती हूँ। वो बुड़बुड़ाई तो दाद हंस पड़ा। जाओ मरो, तुम्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारे वो दोस्त अजीज हैं जो सरहदों के उस पार बैठे तुम्हें सिर्फ इशारा कर रहे हैं कि आओ, हमें तुम्हारी याद आ रही है, मिलना है, कुछ वक्त गुजारना है, और तुम दौड़े चले जा रहे हो। बेवकूफ ना हो तो। मैं तो तुम्हारी जैसे दोस्त ही नहीं, नूर गुस्से और गम से कहती मुड़ी के दांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी भी तो सुनो बोनी, या सिर्फ अपनी ही सुनाने आई थी? क्या सुनूं? नूर ने मुंह फुलाकर देखा और फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा तो दांत ने डरने की एक्टिंग की। अब वो उसे कैसे बताता कि कितनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचा है जिसके लिए हजारों में एक चुना जाता है। वो क्या बताता उसे कि वो पाक आर्मी में सीक्रेट एजेंट की ट्रेनिंग पर जा रहा है। दूसरे मुल्क दोस्तों से मिलने जाने का तो सिर्फ बहाना था, असल में तो अपना ख्वाब पूरा करने जा रहा था जो उसने अपने चचा चची की कब्र पर सर रख कर देखा था, जो उसने मासूम हुरुल ऐन के गायब हो जाने पर देखा था। वो ख्वाब जो नूरुल ऐन की माँ, बाप, बहन से बिछड़ने पर आंसुओं में देखा था। उस ख्वाब को पूरा करना चाहता था, जो ख्वाब उसने अपने भाई को रातों में सजदों में सिसकते देखा था। तो कैसे वो ख्वाब पूरा न करता? जाना जरूरी है, फिर कुछ ही तो वक्त की बात है, लौट आऊंगा। उसका हाथ छोड़कर वो वापस वार्डरोब की तरफ मुड़ गया और नूरुल ऐन जो आस भरी नजरों से देख रही थी कि अभी कहेगा तुम्हारे सिवा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मैं नहीं चाह रहा तुम्हें छोड़कर, पर उसके बदले इतने आम लफ्जों में अपनी बात कहकर मुड़ जाना नूर को गुस्से से सुर्ख कर गया। जाओ, मैंने कब रोका है? मरो वहीं। मैं तो पैदा ही इसलिए हुई हूं कि सब मुझे छोड़कर जाएं। वो रोती हुई बोलती मुड़ी तो दरवाजे पर खड़े बुरहान की गुस्से भरी नजरों में देखकर खामोश हो गई और नजरें झुका ली। तुम्हें जरा सी भी अक्ल है? वो सफर पर जा रहा है और तुम उसे बद्दुआएं दे रही हो, पागल हो? गुस्से से दुरुस्तगी से कहते वो अंदर दाखिल हुआ तो नूर सहम गई। भाई क्या कर रहे हैं? मजाक कर रही थी। दाद बुरहान को नूर पर गुस्सा करते देखकर एकदम मुड़ा और बुरहान से बोला, इस लड़की को बद्दुआएं देने के अलावा और आता ही क्या है जो तुम मजाक की बात कर रहे हो? नफरत से देखते बुरहान बोला तो नूर का आंसू नीचे फर्श पर गिरा। दाद तड़प उठा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, नूर तो मजाक कर रही थी, सच्ची। वो गुस्से से देखती नूर को जाने का इशारा करते बुरहान से बोला, मैं मजाक नहीं कर रही थी। नूर दांत पीस कर कहती रूम से भाग गई तो दांत ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी। देखा कितनी बदअखलाक है, जरा जो तमीज हो इस लड़की में। वो जब्त से मुट्ठियां भींच गया। दांत ने गहरा सांस लेते अपना बैग पैक किया और नीचे रखा। चलो, फ्लाइट का टाइम हो गया है, अम्मी अब्बू से मिल लो। बुरहान उसे साथ लगाते पीठ थपक कर बोला और वहां से निकलता चला गया।
दाद ने मुस्कुराते एक नज़र उस आंसू पर डाला जो नीचे पड़ा था और उसकी उसी पर नजरें टिकी थीं। मुस्कुराते आगे बढ़ा और उस मोती को अपनी उंगली पर उठाकर अपनी काली चमकती आंखों के सामने किया। जहां इतनी तकालीफ सही हैं वहां जरा सी ये भी बर्दाश्त कर लो, इसके बाद तुम्हारा दाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास होगा। उस मोती को लबों से लगाते वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराया और बैग उठाकर कमाल साहब और नाराज सी आसिया बेगम से माफी मांगने के साथ साथ प्यार लेता एक नजर नूरुल ऐन के बंद दरवाजे पर डालकर वो वहां से निकलता चला गया, बुरहान के साथ एयरपोर्ट की तरफ। अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही कॉल करना। बुरहान उसे गले लगाते बोला, आप भी, और मैं जब आऊं तो खुशखबरी के तौर पर आपको एसपी के ओहदे पर देखूं। दाद उसे खुद में भींचते बोला, जिसने हुरुल ऐन के बाद मुस्कुराना ही छोड़ दिया था, जैसे मुस्कुराहट का उसे कोई ताल्लुक ही ना हो। इंशाल्लाह। और तुम फालतू में ही अपनी तालीम का नुकसान करते दोस्त के पास जा रहे हो, ये तो बाद में भी चलता रहेगा। अभी तो अपनी तालीम मुकम्मल कर लो। वो मुस्कुराते बोला तो दाद उसकी खूबसूरत मध्यम मुस्कुराहट को देखता रहा। यही तो लाइफ है, एंजॉय करने की। फिर तो अब्बू का बिजनेस संभाल कर वक्त कहाँ मिलने वाला है। उसने सर खुजाते कहा तो बुरहान ने उसका कंधा थपथपाया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अनाउंसमेंट होने पर वो मुस्कुराता हाथ हिलाकर अंदर की जानिब बढ़ गया और बुरहान मोहब्बत से उसकी पुश्त को देखता उसके जाने के बाद वहां से निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। अमेरिका की फ्लाइट टिकट कैंसिल करवाकर वो इस्लामाबाद की फ्लाइट से शाम के वक्त वहां पहुंचा और एक आदमी के हाथ में अपने नाम का बोर्ड देखकर उसके सामने खड़ा हुआ। उसने कहते अपना कांच आगे किया, अस्सलाम वालेकुम, आई एम दाऊद आलिफ अलवी। वालेकुम सलाम। उस आदमी के पीछे चला आया और एक गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर उसने मोबाइल ऑफ किया और मुस्कुराते मोबाइल जेब में रखते गहरा सांस लेते सर सीट की पुश्त से टिका दिया। तमस्खुर भरी नजर ब्लैक किंग ने सामने खड़े गुस्से से भरे जमान पर डाली, जो आज 4 सालों बाद हारा खड़ा था। उसने जो अलग से 5 लड़के लिए थे, उन 2 आदमियों की जगह एक एक करके सब अपनी सांसों से रिश्ता तोड़कर आंखें मूंद गए थे। मुझे एक और मौका चाहिए किंग, और तुम्हें देना होगा। जमान गैजो गजब से धाड़ा। हा हा हा, जितने चाहे ले लेना, पर जो जश्न मैं अपने महल में रख रहा हूं। ब्लैक किंग की बढ़ती तंजीम और दूसरी दुनिया की खतरनाक माफिया गैंग से ताल्लुकात बढ़ने पर इसके बाद तुम्हें मौका दूंगा जितनी दफा चाहो। उसने मकरू कहा लगाते कहा तो जमान नासमझी से देखने लगा कि अगर वो उसे मौका दे रहा है तो हंस क्यों रहा है। इसमें हंसने की क्या बात है किंग, असल बात बताओ। वो बिफर कर बोला, और तुम्हें पता है इस किंग का इंटरेस्ट मेरे बीस्ट में है, जिसका खौफ अब दुनिया पर छाया हुआ है, और उस आने वाले जश्न में वो उससे मिल रहे हैं। तो सोचो किंग कहां तक पहुंच जाएगा। तो उसकी रखेल भी तो हसीन होनी चाहिए इस जश्न में, जिससे वो सबका तारुफ करवाए, और तुमसे भी। वो कहता जमान को साकित छोड़कर दूसरी तंजीमों से आज की मीटिंग में चला गया। ब्लाइंड ब्यूटी। इत्तला के मुताबिक जावेद राठौर ही ब्लैक किंग है और जमान चौहान उसका साथी। ये दहशतगर्दों की तंजीम पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक पर अपनी दहशत के पंजे गाड़ना चाहती है, जो किसी हद तक कामयाब भी रही है बीस्ट के वसीले, जिसका खौफ अब सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक पर भी छाया हुआ है। आईएसआई के ऑफिस में इस वक्त खुफिया मीटिंग में कर्नल वजाहत की आवाज गूंजी, और इस खुफिया मीटिंग में मेजर शहरयार, कोड नेम शेर, कैप्टन फहद, एजेंट महक और एजेंट आलिफ भी मौजूद थे। ये अब दुनिया भर में पहली दहशतगर्दों की तंजीम है जो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से नौजवान लड़कों को अगवा करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जिसका सबूत हमारे सामने है। बीस्ट। कर्नल के कहने पर मेजर शहरयार ने रेड कवर फाइल टेबल पर रखी और ब्रिगेडियर के बाद डिप्टी डायरेक्टर ने फाइल उठाकर उसमें मौजूद बीस्ट के बायोडाटा पर अपनी नजर डाली। शहरयार की नजरें
ان کی آنکھوں پر ٹکی تھیں جہاں غصے اور افسوس کے تاثرات نمایاں تھے۔ پر اب ان کی تنظیم صرف لڑکوں تک محدود نہیں بلکہ نوجوان لڑکیوں کو بھی کڈنیپ کر کے مختلف ممالک میں فروخت کرتے ہیں۔ مزید انفارمیشن کے مطابق کچھ ہی دنوں میں جاوید راٹھور کے محل میں جشن رکھا جا رہا ہے، جہاں دنیا بھر کے دہشت گردوں کی تنظیم کے ساتھ مافیا گینگ بھی شامل ہو رہا ہے، جس کا ارادہ بیسٹ کو دیکھنا اور اس کے جیسے دوسرے حیوانوں کو وجود میں لانا ہے، اور اس کے بعد بلیک کنگ اور مافیا گینگ مل کر پوری دنیا پر اپنی دہشت سے حکومت کریں۔ اس سے پہلے کہ یہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوں، ہمیں ان کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملانا ہے، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ میجر شہریار کی آواز کے ساتھ باقیوں کی آواز ہی ساتھ گونجی۔ میٹنگ ختم ہو گئی تھی، انہیں کل اپنے ہتھیاروں کو لینے کا کہتے، اور میجر شہریار سیکرٹ ایجنٹ آلف کے ساتھ کل اپنے اس مشن پر تفصیل سے ڈسکس کا کہتے اپنے خفیہ فلیٹ میں وہاں سے چلا گیا۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، کیسے بھی کر کے مافیا گینگ اور بلیک کنگ کے ساتھ ان کے ناپاک عزائم کو مٹی میں ملانا تھا۔ آلف اپنے سائلنٹ موبائل پر برہان کی کالز دیکھ کر باہر نکل آیا۔ جی بھائی۔ موبائل کان سے لگاتے وہ بولا، کہاں ہو تم؟ پہلے 2 سال غائب رہے ہو، پیٹ نہیں بھرا جو اب پھر مری جانے کا پیغام چھوڑا ہے؟ برہان جو ابھی آفس سے آ کر بیٹھا تھا، کمال صاحب کی داد کے نئے مطالبے پر دھاڑیں سن کر اسے کال کرنے لگا، اور کچھ دیر بعد اس نے کال پک کی تو غصے سے بولا، بھائی پلیز ہیلپ۔ وہ چھوٹے بچے کی طرح منمنایا تو اس کی آواز پر برہان نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ نو داد، اس بار میری ہیلپ نہیں ملے گی، تم نے پچھلی بار جتنا ہمیں تڑپایا تھا اس بار میں ذرا بھی ہیلپ نہیں کروں گا، مائنڈ اٹ۔ وہ مصنوعی سختی سے بولا۔ پکا؟ اس نے یقین دہانی چاہی۔ برہان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جب وہاں میری خوشی کسی کو بھی عزیز نہیں تو میرا آنا کس کام کا ہے؟ اب جب تک آپ ابو کو منا نہیں لیتے مجھے کوئی آنے کا نہ کہے۔ داد نے کہتے کال ڈسکنیکٹ کر دی بغیر برہان کی ارے ارے سنے۔ اس کے بعد بھی برہان نے کالز کی پر داد نے ریسیو نہیں کی، اور پھر تک ہار کر برہان نے اوکے ٹھیک ہے آؤ گدھے کرتا ہوں کچھ۔ داد پڑھ کر کہکہا لگا اٹھا تھا، جانتا تھا بھائی کتنا پیار کرتا ہے اس سے، اور داد نے برہان کے میسج پر جذبات میں کس کرتے ہوئے موبائل جیب میں رکھا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ شہریار نے جب گھر میں پاؤں رکھا تو رات کے ڈنر کا وقت ہو رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ڈائننگ ٹیبل سے احمد صاحب کی اس کی غیر موجودگی میں بڑبڑاہٹ زور و شور سے جاری تھی۔ اس نے مسکراہٹ روکتے اپنی روم کی جانب قدم لیے اور جلدی سے فریش ہو کر بلیک ٹراؤزرز اور گرے شرٹ جو کہ اس کے چوڑے سینے سے چپکی ہوئی تھی، بالوں میں برش پھیر کر وہ مسکراتی بھوری آنکھوں میں اپنی ڈارلنگ کے عکس کو سمائے روم سے باہر نکلا۔ پاپا، بھائی آ گئے، حوریہ نے شیری کو دیکھ کر چہکتے کہا تو درات نے احمد صاحب کی ناگوار نظریں شیری پر دیکھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ وشال نے اسے اپنے بھائی کی بے عزتی پر مسکراتے دیکھ کر ناک سکوڑی۔ البتہ پری جو حماد صاحب کے ساتھ بیٹھی تھی، حوریہ کی آواز پر بے ساختہ ہی نظریں اٹھائیں اور اتنے سب لوگوں کی موجودگی میں اس کی مسکراتی بھوری آنکھیں خود پر مرکوز دیکھ کر وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آئمہ بیگم کے دوپٹے کو جکڑا۔ السلام علیکم۔ پری کے نظریں جھکانے پر وہ ناپسندیدگی سے اسے دیکھ کر سلام کرتا اس کے سامنے ہی بیٹھا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا سوائے پری کے۔ کہاں تھے صبح سے؟ احمد صاحب تو ویسے کھانے کے ٹیبل پر بولنے کے سخت خلاف تھے، پر اپنی یہ نالائق اولاد انہیں اسی وقت کبھی کبھی ہی احاط آتی تھی۔ بعد میں بات کرنا احمد، ابھی بچے کو کھانا کھانے دو۔ حماد صاحب نے منہ کی طرف جاتے شیری کے رکے ہاتھ کو دیکھ کر کہا، نہیں بھائی پوچھنے دے، میں تنگ آ گیا ہوں اس کی گھر سے مسلسل غیر حاضری پر، کتنے دن یہ گھر سے غائب رہتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ وہ بمشکل غصہ دبا کر بولے۔ سب خاموشی سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ احمد۔ حماد صاحب پری کی سفید رنگت دیکھ کر کچھ دبے ہوئے لہجے میں سرزنش کرتے ہوئے بولے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی معصوم بچی کو دیکھ کر احمد صاحب خاموش ہوئے۔ آپ کھانا کھاؤ بیٹا،
حماد صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ دبدبائی آنکھوں سے سر ہلا گئی۔ شہری نے بڑی دلچسپی سے منہ سے پانی کا گلاس لگاتے اسے دیکھا جو بمشکل کانپتے ہاتھوں سے نوالا منہ میں ڈال رہی تھی۔ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے پاس ہاسپٹل میں تھا۔ جان بوجھ کر اس نے اپنی آنکھیں نیچے گرائے سپون کو اٹھاتے نیچے کی تو سامنے ہی اس کے سفید پاؤں تھے۔ شہری نے مسکراہٹ روکی اور سر اوپر اٹھایا۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ سنتے آئمہ بیگم نہال ہو گئی اپنے سپوت پر۔ حماد صاحب بھی مسکرائے سوائے احمد صاحب کے، جنہیں اس کا بہانہ جھوٹا ہی لگا۔ خود کو بچانے کے لیے ہمیشہ ہی سب کو مار دیتا تھا۔ ابھی کیسی طبیعت ہے تمہارے دوست کی؟ حماد صاحب نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے وہ بولا اور سلیپر سے اپنا پاؤں آزاد کرتے اس نے سیدھا پری کے نرم و نازک پاؤں پر انگلیاں پھیری کہ پری کی اس لمس سے سانسیں اکھڑ گئیں۔ بے ساختہ اسے کھانسی کا دورہ پڑا۔ بسم اللہ، آئمہ بیگم نے فکر مندی سے کہتے اس کی پیٹھ تھپتھپائی جو بھیگی آنکھوں سے کانپتے ہونٹوں سے شہری کے لمس سے خوف زدہ ہو رہی تھی، پر وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے کچھ تھا ہی نہیں یا سالوں کا بھوکا ہو۔ تم ٹھیک ہو اب؟ کھانسی رکتے دیکھ کر حوریہ نے پوچھا تو اس نے لب سختی سے دبا کر اپنا سر ہلایا پر اپنا پاؤں آزاد نہ کروا پا رہی تھی۔ اس کے لمس سے جس سے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے کھا لیا ہے۔ وہ ایک اس ہی راستے کو دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی تو شہری نے اپنا پاؤں پیچھے کر لیا۔ نہیں بیٹا، ابھی نوالا ہی کتنے لیے ہیں تم نے؟ ٹھیک سے کھاؤ ورنہ رات کو بھوک لگے گی۔ آئمہ بیگم کے کہنے پر پری نے بے ساختہ ہی نفی میں سر ہلایا تو سب کا سر شہری کی جانب گھوما۔ وہ خاموشی سے ایسے کھانا کھا رہا تھا جیسے بہرا ہو۔ اچھا بیٹا جاؤ، حوریہ کھانا لے کر آتی ہے۔ حماد صاحب نے اس کا ڈر سمجھتے ہوئے جانے کی اجازت دی تو ایک پل کے لیے بھی وہ رکے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ شہری کے لبوں پر تبسم پھیلا جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا۔ شہریار کا پلان تیار تھا، وہ سب تیار تھے اپنے ہتھیار لیے۔ میپ میں بلوچستان میں جاوید راٹھور کے محل کے نقش پر بلیک مارکر سے گول کرتے۔ بلوچستان کے نواحی گاؤں کے قریب ایک گھر میں موجود تہہ خانے اور اس سے کچھ کلومیٹر دور بچوں کو ٹریننگ دینے والی خفیہ جگہ پر مارک کرتے اس نے میپ فولڈ کیا اور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلان کے مطابق ہم الگ الگ جائیں گے اور یاد رہے اگر کوئی بھی پکڑا گیا تو وہ ہمیں نہیں جانتا، اوکے؟ میجر شہریار نے ایجنٹ عالف، ایجنٹ مہک، کیپٹن فہد کو مخاطب کیا، جو الرٹ سنتے یک زبان بولے یس سر۔ ان کا جشن کا دن پرسوں ہے تو جاوید راٹھور نے پوری طرح سے اپنے آدمی پھیلا لیے ہوں گے، ہمیں کافی الرٹ رہنا پڑے گا۔ اور ہاں، الگ وقت تینوں فلائی کرو گے، انڈرسٹینڈ؟ یس سر۔ اور پھر اس نے کسی پلان کی بابت کسی طرح کے سوال کا پوچھا پر انہوں نے نفی کی تو شہریار نے سر ہلا دیا۔ گڈ لک، شہریار کہتے اپنے فلیٹ سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے عالف اپنے دونوں ساتھیوں سے ہاتھ ملاتا آل دا بیسٹ کہتے وہاں سے نکلا۔ زمان چوہان، اس نے نام لیتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ محل سے نکلتے وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ شہر سے نکل کر گاؤں کے کچے راستوں پر گاڑی اتری۔ وہ سگار کے گہرے کش لیتا آرام سے بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی۔ کنگ گاڑی سے نکل کر باہر آیا اور کوٹ کے بٹن بند کرتا اپنے سیاہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس نے قدم آگے بڑھایا۔ اس تہہ خانے کا کسی کو نہیں معلوم تھا، صرف زمان اور لڑکوں کو ٹریننگ دینے والوں کے علاوہ، کیونکہ یہ اندر ایک تہہ خانہ نہیں تھا، یہاں پر دوسرے بھی تھے، جیسے اس چھوٹے سے گھر کے اندر دنیا بستی ہو۔ کنگ کو دیکھتے وہاں موجود عورت اور مرد جو اسے رہائش بنا کر رہ رہے تھے، لوگوں کی دکھاوے کے لیے ایک دم سر جھکائے سائٹ ہوئے اور اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ اندر آ کر کنگ نے ایک روم کا دروازہ کھولا اور روم کی دیوار پر لگی بڑی سی تصویر کو ہٹائے اس نے وہاں پر موجود دیوار پر اپنا ہاتھ رکھا تو روم کے فرش تقسیم ہو کر اندر سیڑھیاں نمودار ہوئیں۔
किंग मुस्कुराता नीचे उतरा। उसे देखकर उसके आदमी मुअद्दब होकर सलाम करने लगे, जिसे वो नजरअंदाज करता सरसरी सी नजर बाकी के तहखानों पर डालते एक के सामने रुक गया। उसे रुकते देखकर उसके आदमी ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो ब्लैक किंग ने मुंह पर रुमाल रखते अपना कंदम अंदर रखा। मुख्तलिफ पागल औरतों पर नजर डालते जब उसकी नजर एक पर टिकी तो सरसराती आवाज में बोला, मलका कि सिमी की रूह फना हो गई। वो जो हुरुल ऐन के सिगरेट से जलाने पर पीठ पर रोती उंगलियां फेर रही थी, जानी पहचानी आवाज पर साकित रह गई। मेरी तरफ देखो मलका, देखो कौन आया है, तुम्हारा किंग, वो हंसता हुआ बोला। और थर थर कांपती सिमी ने बेहोश हुरुल ऐन को देखा, जिस पर कुछ देर पहले ही वो हैवान अपनी कई सिगरेट से उसका जिस्म जला चुका था। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मेरी शहजादी है। उसने रोते हुए हुरुल ऐन को खुद में भींच लिया, क्योंकि उस पागल को खतरे की बू आ गई थी कि उसकी शहजादी छीनने वाला है ये हैवान। भूल गई मुझे मलका? किंग आगे बढ़ आया और सिमी बेहोश हुरुल ऐन को खुद में छुपाने लगी। मैं नहीं दूंगी, ये मेरे शहजादे की है। वो रोती हुई हूर को खुद में भींचने लगी। हा हा हा, हमेशा की तरह समझदार। पागल होकर भी मुझे मेरे इरादों को पहचानना नहीं भूली। इसे कहते हैं मलका जो अपने किंग की सोच से वाकिफ है। कहका लगाते उसने फटे कपड़ों में मलबूस हुरुल ऐन को देखा, जिसके बिखरे उलझे भाल घोंसले की तरह बन गए थे। किंग आगे बढ़ा और रोती हुई सिमी के सामने बैठा। उसे देखकर बाकी सारी औरतें कोने में दबकर छुप गई थीं। इसे माफ कर दो किंग, वो हाथ जोड़ने लगी। चटाक, जोरदार थप्पड़ किंग ने उसकी गाल पर मारा तो वो पीछे जा गिरी। उसने गुस्से से हुरुल ऐन का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर साकित देखता रहा। मैदे जैसी रंगत पर जगह जगह मिट्टी के दाग, भीगी पलकें, छोटी सी सुर्ख नाक, सूखे लब, फूले रुखसार। मतलब इतनी अजियत के बाद भी उसका इतना हुस्न बरकरार था, तो पहले वो कैसी थी कि ज़मान उसके लिए जान देने लेने के लिए तैयार था। ब्लाइंड ब्यूटी। उसने अपने सियाह सख्त उंगलियां उसके चेहरे पर घुमाई। हाथ मत लगाओ, ये मेरे सईर की है। वो चीखती बिफर गई और किंग पर झपटने लगी कि किंग ने उसे बालों से जकड़ा। मर गया तुम्हारा सईर, समझ नहीं आता कितनी बार कहा है, वो नहीं आएगा, मार दिया है मैंने सईर को। सिमी रोती हुई उस हैवान को देखने लगी और अपने भाई मारने वाले लफ्ज पर थूक ब्लैक किंग के मुंह पर फेंका। वो नहीं मरेगा ऐसे, उसे अपनी शहजादी को लेकर जाना ही होगा। उसने चीखते नाखून किंग के मुंह पर मारे कि किंग ने उसके दोनों हाथ पकड़कर एक झटका दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे तहखाने में गूंजी। अम्मा, सईर। अपने दोनों टूटे हाथ पकड़कर वो दहाड़े मारने लगी। कहर बरसाती नजरों से उसे देखते किंग ने अपने मुंह पर उसकी थूक साफ की और उठकर हुरुल ऐन को बाहों में उठाया। नहीं, इसे छोड़ दो, मेरी शहजादी को छोड़ दो, तुम्हें उस जात का वास्ता। वो अपने टूटे हाथों का दर्द भुलाए खिसकती उसके पीछे आई, पर उसे चीखता रोता छोड़कर दरवाजा उसके मुंह पर बंद करते वो चला गया। सईर। दर्द से तड़पते ऐसी चीख मारी कि पूरा तहखाना गूंज उठा और आखिर में आंखें मूंदती नीचे गिर पड़ी, दर्द की ताब ना लाते। ही, मैंने कहा था ना, उसे मार देते हैं। ही, चली गई, वो चली गई, फिर आएगी, फिर आई, यहीं आएगी। वो औरत किंग के जाने के बाद बेहोश सिमी के पास आई, जो आज 4 साल बाद छुपा छुपा कर बैठी अपनी शहजादी को खो बैठी थी। नहीं बचा सकी थी उसे, अलबत्ता अपने हाथ जरूर तुड़वा चुकी थी। महल में दाखिल होते उसने एक रूम की राह ली जहां पहले ही डॉक्टर्स मौजूद थी। अंदर आकर उसने हुरुल ऐन को बड़े से किंग साइज बेड पर सुर्ख मखमल के बिस्तर पर लिटाया तो उसकी इजाजत मिलते ही लेडी डॉक्टर्स उसकी तरफ बढ़ी। परसों रात को जश्न है और मुझे ये उससे पहले ठीक ठाक चाहिए, ताकि मैं मलका के बाद सबसे अपनी नई रखेल को इंट्रोड्यूस करवाऊं।
اس کے حکم پر ڈاکٹرز نے جلدی سے سر ہلایا تو وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اوہ مائی گاڈ! حور العین کے جب جسم کا جائزہ لیا تو ان لیڈی ڈاکٹرز کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جہاں ہنٹر اور کاٹنے کے ساتھ تازہ تازہ سگریٹ سے جلانے کے نشان بھی تھے جگہ جگہ، اور وہ خوبصورت معصوم لڑکی گہری نیند میں پرسکون سو رہی تھی۔ میں جاؤں گی جشن میں، ببل چباتی مسکان اپنے بھائی سے بولی۔ کچن میں کھانا بناتے سعید نے غصے سے اسے دیکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ہمارا کیا کام وہاں؟ عارف نے اس کی بے جا ضد پر دانت پیسے۔ مجھے کنگ کی کھیل کو دیکھنا ہے۔ وہ اس کے غصے کا ذرا بھی اثر لیے بغیر بولی، کیونکہ اب وہ پہلے جیسی مسکان نہیں رہی تھی۔ دماغ خراب مت کرو، جاؤ ٹیبل پر کھانا لگاؤ۔ اس نے ٹی وی سے سامنے اسے ہٹاتے کہا تو مسکان کندھے اچکا گئی۔ جانا تو تھا ہی اسے۔ وہ بغیر سعید کی آنکھوں میں غصے کی پرواہ کیے اپنا کام کر رہی تھی۔ اتنے سال تینوں ساتھ رہے تھے، پر سعید اور اس کے بیچ ایک سرد جنگ جاری تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، سعید اس کے ضدی ہونے کی وجہ سے، تو مسکان اسے اپنے بھائی کے ہاتھوں میں پستول تھمانے کی وجہ سے، جو وہ اب خود بھی چلاتی تھی اپنے بھائی کی ضد میں۔ اسے ہوش آیا تو مختلف آوازیں اپنے آس پاس سنتی خود کو اس کبھی ٹھنڈے کبھی گرم فرش کی بجائے نرم گداس بستر پر پا کر وہ گھبرا گئی۔ پر کچھ ہی دیر میں وہ جو خواب سمجھ رہی تھی اس کے تاثرات دیکھتے اسے بتایا گیا کہ وہ کل کے جشن کے لیے تیار ہونے والی ہے اور خود کو دماغی طور پر تیار کر لے، اور ابھی وہ بلیک کنگ کے محل میں ہے۔ حور العین نہیں جانتی تھی یہ بلیک کنگ کون ہے، کیا چاہتا ہے اس سے، اور کون سے جشن کی بابت اسے سمجھایا جا رہا ہے۔ پر ابھی خود کو سمی سے الگ پا کر وہ روتی چیخنے لگی کہ اچانک اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا گیا اور وہ واپس غشی کی حالت میں چلی گئی، بغیر اپنے مرے ہوئے جسم سے التجا کیے۔ کیا ہوا؟ ہوش آیا اسے؟ بلیک کنگ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ یس، ہوش تو آ گیا تھا، پر ہوش میں آتے ہی کسی سمی کے لیے چیخ رہی ہے۔ ڈاکٹر حور العین کے اوپر کمبل ڈالتے مؤدب سی کنگ سے بولی۔ تو تم تینوں کس لیے ہو؟ سمجھاؤ، بہلاؤ اسے۔ مجھے کل رات کوئی مسئلہ درپیش نہیں آنا چاہیے، ورنہ تم تینوں کو اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ غصے سے بولتا وہ ایک نظر حور العین کے خوبصورت چہرے پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تو ڈاکٹرز نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ کیسے سمجھائیں؟ اگر رکھیل ہی بنانا تھا تو اتنی اذیتیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب تو اس کمسن لڑکی کے دماغ کی کیا حالات ہوں گے؟ Why he don't understand؟ ڈاکٹر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری، ہم کوئی دوسرا راستہ اپناتے ہیں، اسے بھلاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر 20 سالہ حور العین کے معصوم صورت کو دیکھتی بولی تو دوسری ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیسے بہلائیں گے؟ وہ سوال یہ دیکھنے لگی۔ یہ سمی وہی ہے نا جس کا ہم نے علاج کیا ہے کئی بار؟ ایک ڈاکٹر چلتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تو کیوں نہ کہیں اس سے کہ جشن میں جا کر کسی سے چھپ کر مدد مانگے سمی کو تہہ خانے سے نکالنے کے لیے۔ بوڑھی ڈاکٹرنی نے بھرائی آواز میں کہا، آر یو کریزی؟ تمہیں پتا ہے اس کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا؟ دوسری ڈاکٹر تقریباً چیخی۔ تیسری نے بھی حیرت سے پہلی والی ڈاکٹرنی کو دیکھا۔ یس، آئی ایم کریزی، بیکاز مجھے وہ معصوم نہیں بھولتی۔ آج بھی جب آنکھیں مونتی ہوں تو اس کا روتا تڑپتا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، کتنے سال گزر گئے ہیں اسے دیکھے ہوئے۔ کتنی منتیں کرتی تھی، اپنی جیولری اتار کر دیتی تھی کہ اس کے بھائی کو بلا کر لائیں۔ وہ ڈاکٹر کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو دوسری نے گھبرا کر دروازہ بند کیا۔ مجھے بھی۔ وہ امریکن ڈاکٹرز تھیں جو بلیک کنگ کی لڑکیوں کا علاج کرتی تھیں۔ سمی سے پہلے بھی اور سمی کا بھی انہوں نے علاج کیا، پر آخر میں اس کا دماغی توازن کھو دینا ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، اور انہیں دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس معصوم سمی کو غلط انجیکشن لگا کر پاگل بنایا تھا، صرف بلیک کنگ کی درندگی سے بچانے کے لیے، اور وہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ اوکے، ٹرائی کرتے ہیں، باقی رہی زندگی تو جئیں گے ورنہ اوپر ملیں گے۔ ان میں سے ایک رضامند ہو گئی تو تیسری بھی دونوں کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی تھی۔ بیسٹ کیسا رہے گا؟
سنا ہے اس نے بلیک کنگ کے آدمی کو مارا ہے اور ایک لڑکی لڑکے کو بھی بچایا ہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ عورت بولی تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سنا تو ہم نے بھی ہے، پر وہ بیسٹ ہے، کافی رسک ہو سکتا ہے، کہیں اس معصوم پر آنچ نہ آئے ہماری بے وقوفی کی وجہ سے۔ ایک ڈر گئی، نہیں آئے گی، ضرور بچائے گی بوسیمی کو، آئی ایم 100% شور۔ اس کے اعتماد پر وہ کچھ ڈرتے ڈرتے سر ہلانے لگی اور پھر حور العین کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہم تیار ہیں عالم۔ سعید کے کان میں لگے آلے سے شیر کی آواز گونجی۔ جشن اپنے عروج پر تھا، اس کی نظریں اور اس کی بھوری سرخ آنکھیں وہاں انٹر ہوتے ہی ہر ایک پر جمی تھیں، جیسے چہرے اپنے زیرک نگاہوں میں حفظ کر رہا ہو۔ آلف، فہد، اس کا مطلب تہہ خانے پر موجود فہد اور اپنی ٹیم کے ساتھ بچوں کو ٹریننگ دینے والی خفیہ جگہ پر موجود آلف کا تھا۔ نہ وہ سیکرٹ ایجنٹ تھا، نہ انٹیلیجنس سے، نہ ہی میجر کرنل، کیپٹن یا پولیس کا آدمی تھا۔ وہ بیسٹ تھا، پاکستان کا بیسٹ، جس کے وجود میں آتے ہی بلیک کنگ کو خوش فہمی ہو گئی کہ اس کا بیسٹ وجود میں آیا ہے، پر وہ بے وقوف بھول گیا کہ وہ اس کا بنایا نہیں، اللہ کا بنایا گیا بندہ ہے، اپنے وطن کا، اپنی قوم کا بیٹا۔ جس طرح وہ بچوں پر ظلم کر رہے تھے، انہیں کیا لگا؟ شاید وہ سب کچھ بھول گیا ہوگا اور اب ان کے اشاروں پر چلے گا۔ بے وقوف تھے جو اسے نہیں جان سکے۔ وہ ان کے ہی ناک کے نیچے کھیلتا رہا اور وہ اندھے ہو کر اس پر اعتبار کے دعوے بھرتے رہے۔ اپنا نام، خوف و دہشت پھیلانا ان کا پلان نہیں تھا، یہ اس کا پلان تھا، تاکہ مزید چھپے اپنے وطن کے دشمن اس سے ہاتھ ملانے کے لیے سامنے آئیں۔ اس اکیلے کا ارادہ تھا پاکستان کے دشمنوں کو دھول چٹانے کا، پر جب وہ کراچی میں تھا تب اسے پوری طرح سے آرمی کے لوگوں نے گھیر لیا اور اسے لے کر ایک تہہ خانے میں خفیہ جگہ پر آئے، اور وہاں اسے اس کی بتائی گئی زندگی اور اس پر کیے گئے تشدد کی بابت پوچھا گیا۔ وہ خاموشی سے کرنل وجاہت کو بتاتا گیا، تب اسے ان کا ساتھ ملا اور وہ خاموشی سے واپس بلیک کنگ کے محل آ گیا۔ اسے سمجھایا گیا تھا کہ وہ ایک بیسٹ ہے اور بیسٹ ہی رہے گا، پر پاکستان کی معصوم قوم کے لیے نہیں، اس کی طرف ناپاک نظریں اٹھانے والوں کے لیے۔ اس نے کتنے ہی ٹرک پکڑوائے تھے، کتنے ہی آدمی بوم بلاسٹ یا ایکسیڈنٹ میں مروائے، پر بلیک کنگ کو اس قدر اپنے بنائے گئے بیسٹ پر اندھا اعتماد تھا کہ اس نے اس کی طرف دیکھنا تو دور، سوچنا بھی بے وقوفی سمجھی۔ میرے اشارے کا انتظار کرنا، وہ جھک کر سرگوشی میں بولا کہ صرف اس کے کندھے پر بیٹھے مائک ہی سن سکے، اور شیر۔ اچانک ہی اس کی نگاہیں وہاں سے داخل ہوتی مسکان پر پڑی تو اس کی رگوں میں خون لاوا بن کر کھول اٹھا۔ یہ اندر کیسے آئی؟ غصہ دبانے کی ناممکن کوشش کرتے بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ، گلے میں اسکارف لپیٹے مسکان پر نظر پڑی۔ کون؟ شیر سمجھا نہیں، اور اس نے اپنے ساتھ کھڑے آفیسرز کو دیکھا۔ یہاں تو سب موجود تھے، حتیٰ کہ عارف بھی، عارف کی بے وقوف بہن۔ وہ چلتا ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ مہمانوں کی آمد و رفت ابھی جاری تھی اور عالم چاہتا تھا کہ سب جمع ہوں، پھر ان پر اٹیک کیا جائے۔ پورا محل رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اوہ! شیر نے افسوس اور غصے سے عارف کو دیکھا۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ وہ عارف کے سامنے آیا تو اس نے سمجھتے ہوئے غصے سے دانت پیسے۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی بہن کے لیے ڈر و خوف سے اندر جانے کے لیے اٹھا۔ نہیں، عالم نے غصے سے کہا، تو شیر نے عارف کو اندر جانے سے روک لیا۔ بلیک کنگ کے آنے پر میں تم لوگوں کو اشارہ دوں گا، آہستہ آہستہ محل کے چاروں طرف صفایا کر لینا اور پھر مافیا گینگ کے آتے ہی اٹیک کر لینا۔ وہ انہیں ہدایات دیتے خاموش ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں قہر زمان کے ساتھ اس سے بھی مختلف تنظیم کے سربراہ ملنے لگے اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ کر سراہ رہے تھے بلیک کنگ کے دماغ کو۔ سعید خاموش چہرے پر سٹ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ اچانک ہی اندھیرا چھا گیا، سارے محل کی تمام لائٹس آف ہو گئیں اور پھر ایک سپاٹ لائٹ سیڑھیوں سے اترتے قدموں پر پڑی۔ ریڈی؟ اس کی نظریں ذرا سی اٹھیں اور ٹانگوں پر آئیں۔ اس کا ڈیپ
रेड फ्रॉक पीछे सीढ़ियों से मुलाजमीन उठाकर ला रही थीं और उसके सिर्फ नाजुक सफेद पाँव नजर आ रहे थे। यस, शेर की आवाज उसके कानों में पड़ी। गेम स्टार्ट, वो अपने मखसूस लहजे में बोला तो शेर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने बाकियों को इशारा दिया, आलिफ और फहद की टीम को भी। सईद की सीधी नजरें ऊपर उठी लाइट के साथ और एक मासूम चेहरे पर साकित रह गईं। वो उसे चाहता नहीं था। क्या उस आइसक्रीम पार्लर के बाद, वहां से निकलने के बाद वो उसे भूल पाया था? उसके अंदर से कोई जवाब नहीं आया और उस ब्लाइंड ब्यूटी को वो देखने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता किंग के साथ कदम उठाती किसी शहजादी की तरह उतर रही थी। वो यहाँ कैसे आई? सईद बुड़बुड़ाया और उसके कदम नीचे रखने पर जहां बाकियों का सख्ता टूटा वहीं उसने मुट्ठियां भींची। न उसका दिल धड़क रहा था न दिमाग बातें कर रहा था, पर उसकी आंखें उसे यहाँ हरगिज नहीं देखना चाहती थी। किंग की मुस्कुराती नजरें सईद पर आईं, अपने बीस्ट पर और साकित खड़े जमान पर। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी! मुस्कान के मुंह से बेसाख्ता निकला। सईद ने घूर कर उसे देखा। वो हड़बड़ा कर एक आदमी के पीछे छुप गई। कम हियर माय बीस्ट। किंग ने सईद को अपने पास बुलाया तो सफेद लाइट उस पर छा गई। उसके साथ ही हुरुल ऐन ने आहट पर अपनी समातें बिछाईं। सईद ने आंखों से मुस्कान को वार्न किया कि यहां से हिली या किसी से बात की तो तुम्हारी खैर नहीं। वो गहरा सांस भरता अपने कदम उठाता किंग के मुकाबले आया, जिसका एक बाजू हुरुल ऐन की नाजुक कमर को जकड़े हुए था। सईद ने वहां से नजरें हटाकर उसकी वीरान खाली आंखों में देखा, जहां जिंदगी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वहां मौजूद बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की तंजीम के सरबराहों की हवस भरी नजरें हुरुल ऐन के सफेद मैदे जैसी स्किन वाली नाजुक कमर पर थी, जिस पर किंग की काली उंगलियां साफ दिख रही थीं, जैसे देव ने परी को जकड़ा हुआ हो और वो पर भी न मार सके। इससे मिलो, ये है माय स्टोन मैन द बीस्ट, जो एक इंसान होकर हजारों पर भारी है, जिसकी ताकत हजारों मर्दों के बराबर है। मैंने एक 16 साल के लड़के से स्टोन मैन बनाया है, बीस्ट को वजूद में लाया है। इसमें किसी हैवान का डीएनए नहीं है। ये मेरा बनाया गया बीस्ट है, जो रहम लफ्ज से नावाकिफ है, जिसकी जिंदगी का मकसद किंग की रुकावट को मसलना है। ब्लैक किंग सईद को वहां दहशतगर्दों के सामने करते फखरिया बोल रहा था और सब उसके लफ्जों के साथ खतरनाक से खतरनाक तंजीम के सरबराहों की आंखों में जेलस सताइश देखकर उसका गैंडे जैसा वजूद और फैल गया। इसकी कीमत लगाओगे ब्लैक किंग? एक आदमी लड़की की कमर में बाजू डाले सईद को आगे पीछे से हैरत भरी नजरों से देखता बोला, जैसे वो कोई दूसरी मखलूक हो। और आलिम की आंखें कैमरा का काम सर अंजाम देती हर चेहरा कैद कर रही थी। हा हा हा, ब्रॉक डेविल तुम्हारे बस का नहीं। भड़कती आग है, जलाकर भस्म कर देगी। बिल्कुल जज्बात से पाक है। किंग कहकहा लगाता बोला और हुरुल ऐन खामोशी से सुनती गई बीस्ट की बाबत। अगर इंसान नहीं तो वो मेरी सिमी को कैसे बचाएगा? आंसू फिसल कर गालों पर गिरा, पर उन हैवानों में से किसी को कोई फर्क न पड़ा। आई लाइक स्टोन मैन। ब्रॉक डेविल के साथ खड़ी ब्लैक फार्म गर्ल सईद के सीने पर शर्ट के ऊपर हाथ फेरती बोली। शेर ने अपना उमड़ने वाला कहकहा बमुश्किल हलक में दबाया। बट आई एम बीस्ट। हकीकत का चेहरा दिखाते सईद ने गुस्से से उसे देखा तो वो हड़बड़ा कर आहिस्ता से हाथ हटा गई। बीस्ट क्यों, स्टोन क्यों नहीं? ब्रॉक डेविल ने दिलचस्पी से पूछा तो दूसरे भी उसे देखने लगे। पत्थर टूटने के लिए जन्म लेता है, बीस्ट गद्दारों को कुचलने के लिए। उसकी छोटी आंखों में अपनी सुर्ख जब्त किए लहू रंग आंखें डालते हुए वो बोला तो ब्रॉक डेविल अपनी आंखें झपकने लगा। उसकी आंखों में आग की तपिश से। फुर्सत में मुलाकात करेंगे। वो किंग से हाथ मिलाते एक नजर बीस्ट पर डालकर बाकियों की तरफ चला गया। वो तमस्कुर से मुस्कुराया।
मासूम कोम को नोच कर डेविल बनने वाले कभी हम जैसी कोम से टकराओ तो अक्ल ठिकाने आए। उसकी पुश्त को देखते, जो सिर्फ उसकी वतन की मोहब्बत से चूर आंखों में एक पल को देख ना सका, पाकिस्तान के बीस्ट को क्या पालेगा। वाह, दिल खुश कर दिया, किंग हंसते हुए बोला तो सईद ने सर झटका। उसकी नजरें भटक भटक कर मुस्कान पर जा रही थी, जो अजीबो गरीब लोगों को देखती आंखें फैलाए बैठी थी। उसका दिल किया इस तरह मासूमियत दिखाने पर उसकी आंखें नोच ले। वो नहीं जानती थी कितनों की नजर में आ चुकी है। उन हैवानों को मासूमियत ही खींचती थी जिसकी मिसाल उसके साथ खड़ी लड़की दे रही थी। ये जश्न एक खुफिया था जो सिर्फ किंग के आदमियों के अलावा कोई नहीं जानता था, और इस खुफिया जश्न में उसका यूं आ जाना मौत से भी बदतर सलूक करवा सकता था, जो ये जिद्दी औरत नहीं जानती थी। उसे संभालो बीस्ट। किंग की नजरें जब टेबल पर कोहनियां टिकाए बैठी मुस्कान के तीखे नकूश के साथ आंखों में फैली मासूमियत पर पड़ी, तो वो हुरुल ऐन को बीस्ट के हवाले करता वहां से जाने लगा। किंग के इतनी जल्दी उसकी तरफ धकेलने पर वो अभी कुछ करता कि हुरुल ऐन किसी मुर्दा वजूद की तरह लुढ़क कर उसके सीने से लगी। आलिम बस सांस रोक कर खड़ा रह गया, यहाँ तक कि खुद को संभालने के लिए हुरुल ऐन का कांपता हाथ सिरकता उसके सीने तक आया और आंसू लुढ़क कर उसकी शर्ट में जज्ब हुए। मैं सोचती थी जिंदगी हसीन है, हम सोचते हैं मौत दर्दनाक है, पर अब मालूम हुआ जिंदगी दर्दनाक और मौत हसीन है। उसके लब सईद के सीने पर हिल रहे थे सरगोशी में। वो सांसें रोके सुन रहा था उसकी सरगोशियां इतने म्यूजिक में भी। तुम्हें गद्दारों को मारने का इतना शौक है तो मुझे मार दो। मैं इस रब से रोकर दुआ मांगती हूँ कि किंग को इतनी बदतर सजा दे जितनी मासूमियत उसने नोची है। उन सब की बद्दुआएं मिलकर उसे ऐसी सजा मिले कि वो दूसरी सिमी को नोचने से पहले हजारों मर्तबा सोचेगा। मुझे नहीं मालूम मेरा तुम क्या हशर करोगे इस गद्दारी पर। वो रोती हुई नीचे बैठी बगैर महफिल का ख्याल किए और सईद के बूट पर हाथ रखते फूट फूट कर रोते बोली, सिमी को बचा लो, वो तय खाने में है, उसे बचा लो बीस्ट, तुम्हें रब का वास्ता मेरी सिमी को बचा लो। वो रोती हुई बोल रही थी और उसके मुंह से इंजेक्शन अपना काम आहिस्ता आहिस्ता दिखाता सफेद झाग निकलने लगी और दिमाग की रगें सुन पड़ने लगी। जब उसे बचा लो तो कहना तुम्हारा शहजादा खो गया शायद, और अब शहजादी ने आस छोड़ दी। उसे अब नहीं चाहिए शहजादा, मेरी सिमी। सईद नीचे पड़ी हुरुल ऐन पर नजरें डालते पीछे कदम उठाते बुड़बुड़ाया, कौन सिमी? शेर की आवाज कान में गूंजी। सईद माऊफ दिमाग से महल से भागा। ब्लाइंड ब्यूटी। मुस्कान के भागने पर जब किंग वापस आया तो वहां बीस्ट को ना पाकर नीचे पड़ी हुरुल ऐन को देखता उसे बाहों में उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हुरुल ऐन बोझल आंखों से बीस्ट की मुकम्मल खामोशी और खुद को मौत की तरफ बढ़ते देखकर मुस्कुरा दी और हाथ की पुश्त से मुंह से झाग साफ की। उसने खुद हाथ जोड़कर डॉक्टर्स को कहा था कि उसे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दें कि वो सिमी को बचाने का कहकर आंखें मूंद जाए। अब बचा ही क्या था जीने के लिए? न माँ थी, न बाप, न इज्जत थी, न रूह, न ख्वाहिश थी, न आरजू, न तमन्ना। फिर जीकर क्या करे? जब जिंदगी ने चंद हसीन पल पहले ही दिखा दिए थे, अब तो दर्द बाकी थे जो सहने थे। और वो अंधी लड़की उनकी क्या ताब लाती जिसकी सांसें समातें आहट को मौत का फरिश्ता तस्वुर करती थी। किंग ने आहिस्ता से उसे बेड पर डाला और उसे के चेहरे को देखा। उसने अभी सिर्फ अपने आदमियों के अलावा किसी से उसका तारुफ नहीं करवाया था कि वो उसकी रखेल है, और अब जब वो उसकी दस्तरस में थी तो माफिया गैंग के आने से पहले वो उसकी खूबसूरती को पूरी तरह महसूस करना चाहता था। उसने जैसे अपने पंजे उसके जिस्म पर गाड़े, हुरुल ऐन की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी और वो कहकहा लगाता उस पर झुका, तुम सिर्फ मेरी हो ब्लाइंड ब्यूटी, किंग की हो, सिर्फ मेरी रखेल। उसके जिस्म पर अपने नाखून गाड़ते वो बोला और वो मुसलसल मुंह से झाग निकालते तड़पने लगी। तो क्या मौत भी उसे दर्द देगी? अभी वो उस पर
پر جھکا اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا کہ ٹھا ٹھا کی آوازیں اور چیخیں اسے کھینچ کر ہوش کی دنیا میں لائیں۔ وہ بل کھا کر اٹھا اور حور العین سفید چہرے اور گردن پر بہتی ناک اور منہ سے سفید جھاگ کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ عالم؟ شیر اسے بھاگتا باہر نکلتا دیکھ کر پیچھے آیا۔ وہ چاروں طرف سے سب کو گرا کر گھیر چکے تھے محل کو۔ سعید نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کر زوردار دھاڑ مار کر شیر کو پیچھے دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے تھے۔ راستے میں مت آنا۔ وہ پوری طرح حیوان بنا گاڑی سے لگے شیر کو انگلی سے وارن کرتا ایک نظر ڈال کر تیز بھاگنے لگا۔ اس نے شاید اتنی تیزی ٹریننگ میں موت کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے بھی نہیں دکھائی تھی۔ شیر نے اسے دیکھتے عارف کو گاڑی لے کر اس کے پیچھے جانے کو کہا۔ وہ سر ہلاتا نکلا پر دور دور تک اسے عالم دکھائی نہیں دیا۔ ایسا کیا ہو گیا؟ عارف پریشان سا بولا۔ شیر نے کندھے اچکائے۔ تہ خانے کے سامنے پہنچتے فائرز پر اس نے دھاڑ مار کر ایک آدمی کی گردن کو دبوچا اور اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ عالم؟ فہد اسے وہاں دیکھ کر بولا تو شیر اور عارف بھی متوجہ ہوئے، پر وہ پاگل حیوان بنا کسی پر دھیان دیے بغیر جو بھی رکاوٹ آتی اسے کچلتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے کپڑوں کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی خون سے سرخ تھے جس میں چمکتا خنجر ہر ایک کے سینے سے آر پار ہو رہا تھا۔ میری بہن سمیہ! زوردار لات سامنے سے آتے آدمی کو ماری اور اس کے منہ پر بوٹ رکھ کر کچل دیا۔ سمیہ! چاروں کے کانوں میں نام گونجا اور دل دھڑکنا بھول گیا۔ جس بہن کو ڈھونڈتے اس نے پورا پاکستان چھان مارا تھا وہ اس کے اتنے قریب تھی۔ کیسا مذاق تھا قسمت کا! کیوں دونوں بہن بھائی کو ایسی زندگی دی جس سے ظلم بھی پناہ مانگے؟ اس نے آگے بڑھ کر ایک روم کے دروازے کو لات ماری اور اندر داخل ہوا، پر وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر دوسرے، تیسرے، تینوں روم خالی تھے۔ وہ واپس دوسرے روم میں آیا اور دیوار گیر لگی بڑی سی تصویر کو کھینچ کر نیچے پھینکا۔ عالم؟ پیچھے فہد کی آواز آئی تو وہ غصے سے مڑا۔ آواز نہیں، اس نے دھاڑ کر کہا۔ دیوار پر ہاتھ مارتے زمین پر چلنے لگا۔ اسے تہ خانے کا معلوم تھا اور یہ بھی کہ وہ ایک روم میں کنگ کی انگلیوں پر کھلتا ہے، پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی سمی وہاں ہے۔ سعید نے مڑ کر پھر دیوار پر ہاتھ مارا تو اس بار ایک جگہ پر لگنے سے اسے زبردست لائٹ کا جھٹکا لگا کہ وہ ہل کر رہ گیا۔ اٹیک! وہ دھاڑ کر بولا تو سب الرٹ ہوئے۔ شیر اپنی ٹیم کے ساتھ محل کے چاروں دروازوں سے اندر داخل ہوا۔ عالف اور اس کی ٹیم ایک ایک کر کے سب کو گراتے گئے اور ان کے ناپاک عزائم پر اپنے مضبوط قدم رکھتے گئے۔ فہد، مہک باہر سب کا صفایا کرتے ہر طرف دہشت گردوں کا خون بہانے لگے جن کی ناپاک نظریں ان کے وطن کی معصوم بچوں پر اٹھی تھیں۔ سعید نے یہاں وہاں دیکھ کر جب کچھ نہ ملا تو اس نے اپنے خنجر کی نوک سے دیوار پر وار کرنے لگا۔ 1 2 3 کہ وہاں لگی ہینڈ چیکنگ مشین سائرن دینے لگی اور اس کے زوردار وار پر وہ حصہ اکھڑ کر باہر نکلا۔ سعید نے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے کھینچ کر تاریں باہر کھینچی۔ لائٹ کا ایک زوردار جھٹکا اسے پھر لگا اس جگہ سے۔ اس نے جلدی سے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ کھینچا اور اپنے ہاتھوں میں رنگین تاروں کو دیکھا اور تڑپ کر پیچھے مڑا تو اللہ شاید راضی ہو گیا تھا۔ تبھی فرش 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور وہ بھاگ کر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے فہد، عارف، مہک بھی آئے۔ ٹھا ٹھا کی آواز کے ساتھ انہوں نے اچانک ہی وہاں موجود پہرے داروں پر حملہ کیا کہ چیخ پکار مچ گئی۔ پورے 5 روم تھے جن میں لڑکیاں، بچیاں اور پاگل عورتیں قید تھیں۔ سمی؟ سعید پاگلوں کی طرح ہر روم میں جاتا ایک ایک کا چہرہ دیکھنے لگا اور عارف، فہد، مہک انہیں باہر نکالتے اپنی لائی گئی گاڑیوں میں بٹھانے لگے۔ وہاں موجود کئی عورتیں حاملہ تھیں جنہیں باہر کھڑی کچے راستے پر فوج کی طرف سے آتی گئی ایمبولینس میں احتیاط سے بٹھا رہے تھے کہ وہ روتی اللہ سے دعائیں کر رہی تھیں انہیں اس قید سے نکالا۔ وہ دامن اٹھا کر رب سے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ سمی؟ اور مت ستاؤ یار،
اب بتا دو کہاں ہو۔ سعید کسی بچے کی طرح روتا اسے ڈھونڈنے لگا کہ جب وہ آخری روم کی طرف آیا تو دروازے پر ہاتھ رکھتے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سمی، وہ پاگل بنا گرایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں شہزادے کو بتاؤں گی، اس نے میرے ہاتھ توڑ دیے۔ سعید نے جب قدم اندر رکھے تو ایک سی سختی آواز اس کی سانسیں روک گئی۔ رات کا وقت تھا، اسی لیے ہر طرف اندھیرا ہی پھیلا ہوا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہی نہیں آئے گا تیرا شہزادہ، وہ تمہاری شہزادی کو بھی لے گیا۔ اس پاگل عورت نے درد سے شدید بخار میں تپتی سمی کو کہا، بکواس مت کرو۔ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، ورنہ اس کا وہ حال کرتی کہ وہ یاد رکھتی۔ وہ ضرور آئے گا، اس نے اپنی سمی سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ لوٹے گا تو وہ میرے ساتھ قرآن پڑھے گا۔ بھرائی آواز میں وہ یاد کرتی سسکی، اور میں آ گیا تمہارے ساتھ کیے وعدے کو پورا کرنے۔ سعید کہتے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی، موت جیسی۔ صرف سعید کی سسکیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ معصوم تھے تب بچھڑے تھے، آج سالوں بعد دنیا کے پاؤں تلے کچل کر ملے تھے، وہ بھی زخم چور چور۔ سمی، وہ چیختا نیچے پڑی، سمی کو کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا گیا اور پھوٹ پھوٹ کر دھاڑے مارنے لگا کہ سب پاگل عورتیں خوف سے دب کر کونے میں چلی گئیں۔ میری جان، میری زندگی، میری بہن اپنے اندھے بھائی کو کیوں دکھائی نہیں دی؟ کیوں میرے ساتھ فلموں والا سین نہیں ہوا؟ کیوں یہاں سے گزرتے تمہاری آہیں، تمہاری پکاریں میرے کانوں میں نہیں پڑی؟ کیوں میں بہرا ہو گیا؟ وہ اس کے سفید بالوں کو ہٹاتے ماتھے پر بوسے دینے لگا، پاگلوں کی طرح ہنسنے رونے لگا۔ تو مجھے مل گئی، عالم کو سمی مل گئی، اس کی بہن مل گئی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا بولا، شہزادے۔ سمی جو ہوش میں آتے ہاتھوں کے درد سے بخار میں تپ رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ وہ مر جائے گی، اپنے شہزادے سے نہیں مل پائے گی، پر اللہ کی نعمت دیکھو، اسے خوش ساکت کر دیا۔ ہاں، تیرا بد نصیب شہزادہ سمی، تیرا شہزادہ جو تمہیں بچا نہیں سکا، حیوانوں سے وہی بد نصیب شہزادہ آیا ہے۔ تم آ گئے، پر میرے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں، اب میں کیسے تمہیں، تمہارے چہرے کو محسوس کروں؟ تم اتنے بڑے ہو گئے۔ اس نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سامنے کیے تو سعید کے سینے میں خنجر کھونپ دیا کسی نے۔ نہ وہ رو رہی تھی، نہ ہی چلا رہی تھی، بس اس ذات کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اس کا بھائی لوٹا دیا تھا۔ میں شکرانے کے نوافل کیسے ادا کروں گی؟ میری تو ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی۔ سعید کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا، اس نے سختی سے اسے خود میں بھینچ لیا اور دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری شہزادی کو لے کر آؤ، جاؤ، میں یہی انتظار کر رہی ہوں۔ وہ الگ ہو کر بولی تو سعید نے نفی میں سر ہلایا، میں تمہیں ایک پل بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح کہتے اسے بازوؤں میں لے کر اٹھا۔ اس کے اٹھتے ہی فہد عارف اندر آئے۔ یہاں سب پاگل ہیں، خیال کرنا، وہ ان دونوں سے کہتا کسی چھوٹی بچی کی طرح سمی کو اٹھائے وہاں سے نکلا۔ جاؤ شہزادے، کہیں وہ آخری سانسیں نہ لے رہی ہو۔ اس کی خوف زدہ آواز پر سعید کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ جاؤ عالم، جلدی جاؤ، تمہاری وہ شہزادی جس نے تمہیں زندگی دی ہے۔ سالوں بعد اس کا دل گنگنایا اور سعید عالم کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اس نے احتیاط سے سیمی کو پچھلی نشست پر ڈالا اور مہک کو اس کے پاس بٹھا کر عارف کو گاڑی کو لے جانے کا حکم دیا اور خود مڑا، اسی ہی تیزی سے جس تیزی سے صدیوں بعد اپنی بہن سے ملنے کے لیے بھاگا تھا۔ وہ ابھی فائرنگ کی آوازیں سن رہا تھا، حیران تھا کہ کس نے جشن کی بابت پولیس کو بتایا۔ اوہ، وہ لڑکی! غصے سے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اسے مسکان یاد آئی تو چیخا۔ اچانک ہی ٹھا ٹھا کی آواز سے دروازہ نوک ہونے لگا۔ کنگ، دروازہ کھولو! زمان کی آواز سنتے وہ بھاگ کر دروازے پر آیا اور اسے اندر کر کے دروازہ واپس بند کر دیا۔ کنگ زمان پر چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیچے گولیوں کی آوازیں کیوں ہیں؟ پولیس کو کیسے معلوم ہوا جشن کا تم نے غداری کی ہے مجھ سے زمان؟ کنگ نے زمان کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ کا مکہ مارا، وہ جا کر سائڈ ٹیبل سے لگا۔ بلائنڈ بیوٹی چھیننے کا بدلہ لیا ہے مجھ سے حرام خور؟ اس نے جھک کر زمان کو اٹھایا اور سامنے کرتے دھاڑا۔
पागल मत बनो किंग, निकलो यहाँ से, पाक फौज के लोग आ गए हैं। जमान ने खुद को छुड़वाते चीख कर कहा कि जावेद साकित रह गया। बीस्ट कहाँ है? मेरा बीस्ट? अपनी मौत सामने देखते वो बोला, निकलो बताता हूँ जल्दी, उसकी बहन उसे मिल गई है, निकलो जल्दी। सीढ़ियों पे धप धप की आवाजें सुनते जमान ने खींचकर उसे आगे किया और किंग के हवास काम करना छोड़ गए। उसका बीस्ट उसकी बहन से मिल गया तो क्या फर्क पड़ता है, उसने तो सारे जज्बात उसमें मार दिए थे। फिर कैसे वो अपनी बहन के पास पहुंचा? किसने उसे पहुंचाया? हुरुल ऐन के बेहोश वजूद पर किंग एक नजर डालता मौत के खौफ से सुरंग वाले रास्ते से अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे में आगे भागते हुए दोनों बहरी जहाज में बैठे और एक नजर उस सुरंग पर डालकर वहां से निकलते चले गए। तुम्हें मुझे वो लड़की वापस देनी होगी जमान, कैसे भी करके। काफी दूर निकलने के बाद समुंदर के नीले पानी को देखते जावेद बोला, मौत हमारे पीछे है और तुम्हें लड़की की पड़ी है। जमान ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ हाँ, मौत मुझ तक नहीं पहुंच सकती जमान, मुझ तक पहुंचने से पहले मौत खुद डर जाएगी। वो कहाँ लगाते बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं किंग, तुम्हारा बीस्ट गया हाथ से, अब तुम खाली हो, खाली हाथ। सिर्फ मैं हूं, जमान गुस्सा जब्त करते बोला, सिर्फ मैं हूं जिसे तुमने धोखा दिया था एक लड़की के लिए। यही तो गम है कि कहां मुझसे गलती हो गई। वो अपनी बहन की मोहब्बत में अंधा हुआ, मुझे मुश्किल वक्त में नहीं पहचाना। जोरदार पंच दूसरे हाथ में मारते वो बोला, कहां चलना है? जमान ने पूछा। कतर चलो, वहां पर एक तंजीम ने मुझे इनवाइट किया है, पुरसोच सा वो बोला। वापस अपने पहले वाले ठिकाने पर? जमान ने तमस्खुर से देखते कहा, हाँ, कुछ वक्त के लिए छुपना बेहतर है, फिर आऊंगा अपने बीस्ट और ब्लाइंड ब्यूटी के लिए, खाली हाथ नहीं। किंग मकरू लहजे में कहता हुरुल ऐन के वजूद का गुदासपन अपनी उंगलियों पर महसूस करते पागल हो रहा था और जाकर रूम में बैठा सोचों में डूबा मुंह से शराब का ग्लास लगा लिया। उसे मालूम था कभी न कभी फौज उस पर जरूर अटैक करेगी, इसलिए उसने हर जगह से सुरंगें बना रखी थी, खुफिया रास्ते जो किसी को मालूम नहीं थे, और हर रास्ता समुंदर तक रुकता था और वहां उसका जहाज तैयार रहता था। पर जब से उसने बीस्ट को वजूद में लाया था, उसे पकड़े जाने का डर खत्म हो गया था। उसने सोच लिया था कि कुछ ही सालों में वो पूरे पाकिस्तान पर अपने पंजे गाड़ चुका होगा। उसके बीस्ट के वसीले पर कैसी शिकस्त खानी पड़ी कि खाली हाथ लौट रहा था। यहाँ तक कि कितने गैंग तंजीमों को पकड़वा दिया था। अब कतर की तंजीम उसे सहेगी कि नहीं, पर उसे यकीन था वह जरूर उसे अपनाएंगे। आखिरकार उनकी तंजीम का हिस्सा रह चुका था बचपन से। ब्लाइंड ब्यूटी, मैं जरूर लौटूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। तुम्हारी 2 मिनट की कुर्बत ने इस किंग को पागल कर दिया है। ये किंग अब सिर्फ तुम्हारा है और तुम इसकी। हम मिलेंगे फिर एक होने के लिए। वो अज़्म से कहता उसकी गैर मामूली हुस्न को अपनी आंखों में बसाए घूंट पर घूंट पड़ रहा था कि आंखों में नशा चढ़ने लगा। रात का अंधेरा था और इस अंधेरे में उसने लौट आने का वादा किया था। हाथ में रिमोट लेकर उसने सुर्ख बटन को प्रेस किया और साथ कहकहे लगाए बेबाक।